بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر غرینیہ ہے اور میں فرانس کا رہنے والا ہوں۔ میری جوانی سمندری سفروں میں گزری ہے۔ مجھے سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق اس قدر دامنگیر تھا کہ ہمیشہ آبی مخلوق بنا رہتا تھا۔ میں نے ایک بحری جہاز پر ملازمت حاصل کر لی۔ اس طرح میں اپنے شب و روز پانی اور آسمان کے درمیان بسر کرتا تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ گویا میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میرا دوسرا معمول کتابوں کے مطالعے میں منہمک رہنا تھا۔ جب بھی فارغ ہوتا کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ مطالعے کا یہی شوق مجھے قرآن کے ایک فرانسیسی ترجمے تک لے آیا۔ ترجمہ موسیوسا قاری کے قلم سے تھا۔ میں اس نسخے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ سورہ نور کی ایک آیت پر نظریں جم کر رہ گئیں۔ ناظرین، ڈاکٹر غرینیہ صاحب کا مختصر سا تعارف۔ مصر کے مشہور صحافی اور ادیب محمود بے مصری روایت کرتے ہیں، میں کئی سال تک فرانس میں مقیم رہا اور اپنے ملنے والوں سے ایک ڈاکٹر کی تعریف و تعصیف سنتا رہا۔ شرافت، راست بازی، روشن خیالی، عالی ظرفی اور اخلاص مندی، کریم النفسی، مہمان نوازی، غرض کوئی بھی انسانی وصف ایسا نہ تھا جس سے میرے ملاقاتی اسے نسبت نہ دیتے ہوں۔ میں سمجھتا ڈاکٹر صاحب بیماروں پر اس کی شفقت عام ہوگی، مگر تعجب ہے کہ بیماروں سے بڑھ کر تندرست اس کی محبت کے مریض لگتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام غرینیہ تھا۔ وہ فرانسیسی پارلیمنٹ کے رکن بھی تھے۔ یہ ان کی ہر دل عزیزی کا واضح ثبوت تھا، لیکن لوگوں کو کہنا تھا کہ ڈاکٹر کی نیک دلی اور صاف باطنی اس اعزاز سے بہت بلند ہے۔ چنانچہ پارلیمنٹ کا ماحول اور اس کے ارکان کا عمومی کردار اور کھوکھلی تقریریں انہیں راس نہ آئیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لی، پیرس کی رہائش بھی ترک کی اور رونق و شہرت کے اس مرکز کو چھوڑ کر فرانس کے ایک پرسکون گاؤں میں اقامت اختیار کر لی۔ محمود بے مصری کہتے ہیں، جب مجھے ان حالات کا علم ہوا اور ساتھ ہی یہ پتہ چلا کہ اس عظیم انسان نے اسلام قبول کر لیا ہے تو دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اس سے ملاقات کی جائے اور کم از کم قبول اسلام کا سبب دریافت کیا جائے۔ چنانچہ میں اس گاؤں میں پہنچا جہاں ڈاکٹر صاحب کی رہائش تھی۔ میں نے یہ امر شدت سے محسوس کیا کہ اس بستی میں بھی ڈاکٹر موصوف غیر معمولی طور پر ہر دل عزیز ہیں۔ ڈاکٹر غرینیہ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی دل میں مسرت کے کنول کھل اٹھے۔ ان کی پیشانی پر محبت اور خوشی اخلاقی کے معصوم ستارے کھیل رہے تھے۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت مصروف تھے، تاہم بڑی گرم جوشی سے ملے، ایسی گرم جوشی سے جس سے اخوت اسلامیہ کا نام زندہ ہے۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو چند رسمی باتوں کے بعد میں نے دریافت کیا، ڈاکٹر صاحب آپ کے مشرف با اسلام ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن پاک کی صرف ایک آیت، ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا آپ نے کسی مسلمان عالم سے قرآن پڑھا اور اس کی کسی ایک آیت نے آپ پر یہ اثر کیا؟ میں نے وضاحت چاہی۔ نہیں، میں نے کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ پھر قرآن کی کوئی تفسیر پڑھی؟ میرے سوال میں حیرت کا عنصر شامل تھا۔ نہیں، تفسیر بھی نہیں پڑھی۔ تو پھر یہ واقعہ کیوں کر گزرا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہنا شروع کیا، میری جوانی سمندری سفروں میں گزری ہے۔ مجھے سمندر کے نظاروں اور سفروں کا شوق اس قدر دامنگیر تھا کہ ہمیشہ آبی مخلوق بنا رہتا تھا۔ میں نے ایک بحری جہاز پر ملازمت حاصل کر لی۔ اس طرح میں اپنے شب و روز پانی اور آسمان کے درمیان بسر کرتا تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ گویا میری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ میرا دوسرا معمول کتابوں کے مطالعے میں منہمک رہتا تھا۔ جب بھی فارغ ہوتا کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتا۔ مطالعے کا یہی شوق مجھے قرآن کے ایک فرانسیسی ترجمے تک لے آیا۔ یہ ترجمہ موسیوسا قاری کے قلم سے تھا۔ میں اس نسخے کی ورق گردانی کر رہا تھا کہ سورہ نور کی ایک آیت پر نظریں جم کر رہ گئیں۔ اس میں ایک سمندری نظارے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ اس آیت میں کسی گمراہ شخص کی حالت کے متعلق ایک نہایت ہی عجیب مثال بیان کی گئی تھی۔ یعنی گمراہ شخص حالت کفر میں اس طرح ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے جیسے ایک شخص اندھیری رات میں
جبکہ بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، سمندر کی لہروں کے نیچے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے۔ سورہ نور آیت نمبر 40۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی، میرا دل تمثیل کی عمدگی اور انداز بیان کی واقعیت سے بے حد متاثر ہوا، اور میں نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شخص ہوں گے جن کے دن اور رات میری طرح سمندروں میں گزرے ہوں گے۔ لیکن اس خیال کے باوجود مجھے حیرت تھی اور پیغمبر اسلام کے کمال اسلوب کا اعتراف تھا کہ انہوں نے گمراہوں کی آوارگی اور ان کی جدوجہد کی بے حاصلی کو کیسے مختصر مگر بلیغ اور جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ گویا وہ خود رات کی تاریکی میں بادلوں کی دبی سیاہی میں موجود ہوں، موجوں کے طوفان میں ایک جہاز پر کھڑے ہیں اور ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی بدحواسی کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمندری سفروں کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر بھی اس قدر گنتی کے الفاظ میں ایسی جامعیت کے ساتھ خطرات بحر کی صحیح کیفیت بیان نہیں کر سکتا، لیکن تحقیقی تو اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور انہوں نے زندگی بھر کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں، بلکہ اس خدا کی آواز ہے جو رات کی تاریکی میں ہر ڈوبنے والے کی بے حاصلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کا دوبارہ مطالعہ کیا اور خصوصاً متعلقہ آیت کا خوب غور سے تجزیہ کیا۔ اب میرے سامنے مسلمان ہوئے بغیر کوئی چارہ ہی نہ تھا، چنانچہ شرح صدر سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔